الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، وعلى من أحبهم وتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعذروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الأمين المتين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. تمامی اہلیان محلہ، تمامی مصلیان مسجد، واجب الاحترام بزرگان ملت اسلامیہ، عزیز کمسین چھوٹے بھائیوں، ایسے ہی سوشل میڈیا کے ذریعے سے سماعت کرنے والے تمامی احباب، تمامی مسورات، مائیں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاً تو قابل مبارکباد ہے آپ تمامی مصلیان مسجد کوثر کے تمامی حاضرین کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بشمول ہمارے ہم سب کو اس طرح سے ماہ ربیع النور، ماہ ربیع الاول میں مساجد میں حاضر ہو کر کچھ ذکر خیر کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ بے شک بنظر غائر دیکھا جائے تو یہ رب قدیر کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی اس عطا کردہ نعمت پر ہم اس کا شکر بجا لاتے ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ اور آپ بھی کئی ایسے افراد ہوں گے جو اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہوں گے۔ ممکن ہے کوئی اپنی ذاتی زندگی کی مصروفیات میں مگن ہو چکے ہوں گے، ممکن ہے کوئی اسکرولنگ کر رہے ہوں گے، ممکن ہے کوئی ویڈیوز وغیرہ دیکھ کر وقت ضائع کر رہے ہوں گے، لیکن آپ تمامی حضرات بشمول ہمارے بھی کہ اللہ نے ہم سب پر یہ فضل فرمایا کہ بیجا وقت کو ضائع کرنے کے بجائے اللہ نے ہم کو مسجد میں حاضر ہونا اور نعمت عظمیٰ کی فضیلتوں کا چرچا کرنے کا اللہ نے ہم کو شرف بخشا ہے۔ بے شک یہ رب قدیر کی عطا کردہ عظیم نعمت ہے۔ اللہ کی اس عطا کردہ نعمت پر آئیے ہم سب مل کر ایک مرتبہ شکر بجا لاتے ہیں۔ سب مل کر بآواز بلند کہیے الحمدللہ۔ ممکن ہو تو ایک اور مرتبہ کہہ لیجئے الحمدللہ۔ دیکھیے گرچہ ہمارا انداز تکلم ایسا نہیں ہے کہ ہم دوران خطاب آپ حضرات سے سبحان اللہ یا ماشاء اللہ یا الحمدللہ کہلواتے ہوں، چونکہ ہماری جہاں خطابت ہوتی ہے وہاں پر بھی مصلیان مسجد بخوبی اس بات سے واقف ہیں۔ ہمارا انداز تکلم بس اس طرح کا ہے کہ جو ضروری اہم نکات ہیں وہ عوام الناس کی سماعتوں کے گوش و گدار کر دیجئے، بس یہیں تک تاکہ عوام سمجھ جائے، بس ہم یہ چاہتے ہیں۔ اب چونکہ یہاں بیان نہیں ہے بلکہ یہاں ایک درس کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے، چونکہ گزشتہ کل پہلا دن تھا، نیت تو یہی تھی کہ بیان کرنا ہے، لیکن اب پتہ چل چکا ہے درس ہیں، تو چونکہ درس
اس نوعیت کا نہیں ہوتا ہے جیسے بیانات ہوتے ہیں۔ بیانات میں سامعین کو صرف سننا ہوتا ہے، کچھ اہم نکات ہو، ممکن ہو کسی کی دل یعنی کسی کا دل اس بات کی اجازت دے رہا ہو تو لکھ کر رکھ لینا چاہیے، بٹ عموماً ایسے ہوتا نہیں۔ لیکن درس کی نوعیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ درس و تدریس میں گویا کہ ایک استاد پڑھا رہے ہوتے ہیں، طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اب اگرچہ ہم تو اپنے آپ کو ایک طفل مکتب سمجھتے ہیں، یقیناً یہاں بزرگ شخصیات بھی ہیں، بالکل ہم سے زائد زندگی ان حضرات نے دیکھی بھی ہے، ان کے تجربات بھی زائد ہیں، انہوں نے باتیں بھی بہت زائد سن رکھی ہوں گی، لیکن کوشش ہم یہی کریں گے کہ اس کو درسیہ انداز میں پیش کیا جائے، اور جب درسیہ انداز ہوگا تو ضمناً بس حصول علم کی غرض سے آپ حضرات سے بھی ہم وقتاً فوقتاً سوال کر لیا کریں گے۔ امید ہے آپ حضرات جواب دیں گے، نہ بھی دیں تو کوئی حرج نہیں ہے، بس جتنی باتیں ہم سننے والے ہیں اس کو اچھی طرح سے ازبر کرنے کی کوشش کیجئے گا۔ باقیہ آج انشاءاللہ العزیز ہم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بصارت پر کچھ تبصرہ کریں گے۔ بصارت آنکھوں سے دیکھنا، علماء اکرام اس کے اگرچہ الگ الگ تشریحات بیان کرتے ہیں، بصارت میں بصیرت بھی شامل ہے، قلب کی آنکھوں سے دیکھنا۔ پہلے یہ عنوان سمجھ لیجئے، چونکہ ہمارا یہی ماننا ہے کہ جب تک عنوان سمجھ نہ آئے اس وقت تک اس عنوان میں جو باتیں بتائی جا رہی ہیں وہ سمجھ آنے والی نہیں۔ عنوان اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ آج جو باتیں ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے وہ ہے آقا علیہ السلام کی شان بصارت، یعنی کہ حضور پاک علیہ السلام کے کیسے کیسے مشاہدات ہیں۔ ہماری آنکھیں کیا دیکھ سکتی ہیں؟ اب مسجد کا دروازہ بند کر دیا جائے تو دیوار کے پیچھے کا ہم کو کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بصارت ایسی نہیں ہے۔ رب تعالیٰ قرآن کریم و فرقان حمید میں ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ، بے شک اے حبیب پاک علیہ السلام ہم نے آپ کو بھیجا، ہم نے آپ کو مبعوث کیا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ تین اوصاف بیان کر رہا ہے۔ کتنے؟ تین۔ یاد رکھیے، سوال جواب کا اگر آج بھی سلسلہ ہوگا تو یہ سوال ہی ہم پوچھ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ حضور پاک علیہ السلام کو مبعوث فرما رہا ہے، تو اس آیت میں جو سورہ فتح کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا، سورہ فتح کی یہ آیت ہے، اِنَّا أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا۔ یہ ہیں تین اوصاف۔ ایک تو ہے حضور پاک علیہ السلام شاہد ہیں، یعنی کہ گواہ۔ تین اوصاف تو یاد رکھیے، وہ ہم آپ کو ایکسپلین کرتے جائیں گے۔ پہلی جو صفت اللہ فرما رہا ہے وہ ہے شاہد۔ شاہد کے کئی معنی آتے ہیں، گواہ، شاہد کا معنی دیکھنے والے، شاہد کا معنی دل کی آنکھوں سے دیکھنے والے، شاہد کا معنی گواہی دینے والے، الگ الگ معنی آتے ہیں۔ پہلا وصف ہوا شاہد، آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں تو شاہد بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ دوسری چیز، آقا علیہ السلام دنیا میں تشریف لا رہے ہیں مبشر، خوشخبری سنانے والے بن کر آقا علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لا رہے ہیں۔ ممکن ہوا تو اگلے دروس میں ہم یہ سننے کی کوشش کریں گے کہ آقا ہم کو کیسی خوشخبریاں بیان کرتے۔ آج جو سمجھنا ہے، آقا کی تشریف آوری کا جو اللہ ذکر کر رہا ہے تین اوصاف کے ساتھ، ایک ہے شاہد یعنی گواہ بنا کر بھیجا رہا ہے، دوسرا ہے مبشر یعنی خوشخبری سنانے والے بن کر آقا تشریف لا رہے ہیں، تیسری چیز ہے وَنَذِيرًا، اور آقا علیہ السلام دنیا میں ڈرانے والے بن کر تشریف لا رہے ہیں، اللہ کے عذابات وغیرہ سے آقا تنبیہ کرنے والے بن کر تشریف لا رہے ہیں۔ یہ ہے سورہ فتح کی آیت 48، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے، معذرت آیت 8 ہے، سورہ نمبر 48 ہے، 8ویں آیت میں اللہ کیا فرما رہا ہے؟ حضور پاک علیہ السلام تین اوصاف لے کر تشریف لا رہے ہیں، ایک ہے شاہد یعنی کہ گواہ، دوسرے ہیں مبشر یعنی کہ خوشخبری سنانے والے، تیسرے ہیں نذیر یعنی ڈرانے والے۔ اب آئیے، اللہ تعالیٰ نے جو پہلی صفت بیان کی تھی وہ ہے شاہد ہونا، حضور پاک علیہ السلام کا شاہد ہونا، یعنی آقا گواہ بن کر تشریف لا رہے ہیں۔
آقا علیہ السلام کے صدقے میں ہم امتیوں کو بھی گواہ بنایا جانے والا ہے میدان محشر میں۔ سابقہ آدم علیہ السلام سے لے کر جو عیسیٰ علیہ السلام تک کی امتیں ہیں، میدان محشر میں اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ اعتراض کر جائیں گے کہ اے اللہ، تو نے ہم کو دنیا میں بھیج تو دیا، تو کہہ رہا ہے کہ تو ایک اکیلا خالق و مالک ہے، تو رب ہے، ہم کو یہ کیسے پتہ چلتا؟ تو رب ہے، اس کے بارے میں ہمیں کیسے پتہ چلتا؟ اگر تو کچھ آیات ہم کو بھیجتا، اگر کسی کو تو مبعوث کرتا یا کوئی کتابیں دیتا، تب کہیں جا کر تو ہمیں پتہ چلتا نا کہ تو رب تھا، تو اکیلا تھا۔ ہم دنیا میں تو گئے ہیں، لیکن ہمیں تو پتہ نہیں تھا تیری ربوبیت کے بارے میں، تیری الوہیت کے بارے میں، تیری وحدانیت کے بارے میں۔ اگر تو کچھ ہمارے لیے نشانیاں بھیجتا تو ہم تجھ کو ایک مان لیتے۔ یہ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر یہ لوگ کہہ دیں گے سابقہ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرے رب ہونے کے بارے میں پتہ نہیں تھا، یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو میرے وحدانیت کے بارے میں پتہ نہیں تھا، بلاؤ میرے محبوب کی امت کو۔ ہم جیسے گنہگار، سیاہ کار، خطا کار امتیوں کو بلایا جائے گا، آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والوں کو بلایا جائے گا۔ اب یہ آقا علیہ السلام کی امت آ کر گواہی دے گی کہ اے اللہ، بے شک تو نے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا تھا جو ایک اللہ وحدہ لا شریک ادا کے عبادت کی طرف لوگوں کو متوجہ کرتے تھے۔ بے شک تو نے اپنی زمین و آسمان میں بے شمار نشانیاں رکھ رکھی تھی کہ جس کو دیکھ کر بندہ سمجھ سکتا تھا کہ تو ایک خالق و مالک ہے۔ بے شک اے اللہ، تو نے بذات خود انسان کی ذات میں ایسی صفات، ایسی عقل سلیم پیدا کر دی تھی کہ جس کے ذریعے سے یہ سمجھ سکتے تھے کہ تو ایک الہ ہے۔ ان لوگوں نے اپنی ہر دھرمی کی وجہ سے، ان لوگوں نے اپنے ضد کی وجہ سے، ان لوگوں نے اپنی ذاتی منفعت کی وجہ سے تیری وحدانیت کو، ربوبیت کو قبول نہ کیا۔ یہ امت گواہی دے گی، کیوں؟ آقا علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے کے صدقے میں اس امت کو شاہد بنایا گیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ لوگوں پر یہ امت گواہ ہوگی۔ یہ امت آ کر کہے گی کہ بے شک اے اللہ، تو نے تمام نشانیاں ہم کو بیان کر رکھی تھیں۔ اس پر آقا علیہ السلام خود ہماری اس گواہی پر گواہ پیش کریں گے۔ آقا فرمائیں گے کہ ہاں میرے امتی سچ کہہ رہے ہیں۔ اب بتانے کا مطلب کیا ہے؟ شاہد کا معنی سمجھانا ہے۔ شاہد کا ایک مطلب ہے گواہ ہونا، آقا علیہ السلام گواہ ہیں۔ شاہد کا معنی ہے دیکھنے والے۔ کیا معنی ہے شاہد کے معنی؟ دیکھنے والے۔ اچھی طرح سے اس کو ذہن میں محفوظ کیجیے۔ اب دیکھنے سے مراد ہماری آنکھوں کی طرح دیکھنا تو ظاہر نہیں ہوگا۔ وہ آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ ہے۔ یہاں بیٹھ کر کبھی آج نوجوان طبقہ بڑا ڈپریسڈ نظر آتا ہے، مشکلوں میں گھرا ہوا نظر آتا ہے، کسی کی جاب نہیں لگ رہی ہے، کوئی بے روزگار ہو چکا ہے، کسی کو عشق مجازی میں ناکامی ملی ہے، بہت پریشان ہوگا، بہت مشکلات میں گھرا ہوگا۔ مسجد میں ٹھہر کر بڑے دعوے سے ہم یہ بات کہہ رہے ہیں بیٹھ کر کہ کبھی تاریکی میں، تنہائی میں اٹھیں، کبھی دھیمی لائٹ جلا لیں، ممکن ہوا 2 رکعت صلاۃ التوبہ یا صلاۃ الحاجت پڑھیں، اس کے بعد گنبد خضرا کے تصور میں بیٹھ جائیں۔ آقا علیہ السلام کا سبز گنبد آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اب ایسے کریم آقا سے اپنی شکایات آقا کے حضور پیش کر کے تو دیکھیں نا۔ ساری کائنات کی مشکلیں ہیج نظر نہ آئیں تو میدان محشر میں ہمارا دامن پکڑ لینا، ساری مشکلیں ختم ہو جائیں گی، کیونکہ کریم آقا ہماری فریادوں کو سننے والے ہیں۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، عشق کے جملے رکھنے والے یہ کہتے ہیں کہ ایک میں کیا، میرے اس یاں کی حقیقت کتنی، مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے پہلے اب جو آپ کو سمجھنا ہے، شاہد مانے دیکھنے والے، آقا علیہ السلام کی طرف منسوب کر رہے ہیں، اس لیے ادب سے شاہد مانے دیکھنے والے۔ اب دیکھنے والے بولیں گے تو آقا علیہ السلام کیسے دیکھنے والے ہیں، آئیے احادیث کی روشنی میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔
کنز الاموال کی حدیث پاک ہے، آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ رفع لی الدنیا فانا انظر الیہا وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ كَأَنَّمَا أَنظُرُ إِلَى كَفِّ هَذِهِ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا کی شان بصارت دیکھیں، ہم دیکھتے ہیں تو بمشکل آخری گلی نظر آ رہی ہوگی، آقا کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آقا کو دکھانے والی ذات اللہ ہی کی ہے، ہم یہ کبھی نہیں کہتے کہ بذات خود آقا دیکھ سکتے ہیں، اللہ ہی دکھا رہا ہے، اللہ کے عطا کردہ اس قوت سے ہی پیارے مصطفیٰ دیکھ رہے ہیں، لیکن دیکھ رہے ہیں، شاہد ہیں تو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں ان اللہ، بے شک اللہ تبارک و تعالی، رفع لی الدنیا، اللہ تعالیٰ نے میرے سامنے دنیا کو پیش کر دیا۔ پھر ہوا کیا؟ وَإِلَى مَا هُوَ كَائِنٌ فِيهَا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، اب وَأَنَا أَنظُرُ إِلَيْهَا، دنیا میرے سامنے آ گئی، اب میں اس دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ یاد رکھیں کسی مولوی کے جملے نہیں، خود پیارے آقا فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ ان اللہ رفع لی الدنیا، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے حجابات مجھ سے اٹھا دیے، دنیا میرے قریب کر دی گئی، اب میں دنیا کو دیکھ رہا ہوں۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ تا قیامت تک ہونے والے سارے واقعات دیکھ رہا ہوں۔ کیسے دیکھ رہا ہوں؟ وہ تو دیکھ ہی رہا ہوں، ساتھ ہی ساتھ آگے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کأنما انظر الی الی کف ہذہ، جیسے کہ کوئی ہتھیلی کو دیکھتا ہے ایسے میں پوری کائنات کو دیکھ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ پیارے مصطفیٰ فرما رہے ہیں یہ آقا کی شان بصارت ہے۔ آقا علیہ السلام ایک جگہ بیٹھ کر پوری کائنات کا اگر مشاہدہ کرنا چاہیں، یا کروڑوں عالمین اللہ تعالیٰ نے جتنے بنا رکھے ہیں ان سب کا بھی اگر دیدار کرنا چاہیں وقت واحد میں، اللہ کی عطا کردہ قوت سے حضور پاک علیہ السلام اپنے ہتھیلی کو جیسے دیکھتے ہیں ایسے پوری کائنات کا آقا علیہ السلام مشاہدہ فرما سکتے ہیں۔ یہ عقیدہ اہل سنت ہے، یہ ہے آقا کی شان بصارت، ایسے آقا دیکھتے ہیں۔ یہ پہلی حدیث سنتے چلے جائیے آقا کی شان بصارت پر۔ آقا علیہ السلام دیکھتے ہیں تو کیا کچھ دیکھتے ہیں؟ امتیوں کے حال کو نہ دیکھ سکے، ارے یہ کب ممکن ہے؟ آقا علیہ السلام پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں تو مشکل میں پڑے امتی کے حالات کو نہیں دیکھتے ہیں؟ بے شک دیکھتے ہیں، عقیدہ مضبوط ہونا چاہیے۔ اب دیکھیے الطبقات الکبریٰ کی حدیث پاک ہے، دو روایت ہیں، دونوں ہم بیان کریں گے، چونکہ ایک روایت سندن ضعیف، ایک روایت سندن صحیح، دونوں بیان کر دیں گے تاکہ اختلاف کی گنجائش ہی باقی نہ رہے۔ اور یہ بھی یاد رکھ لیجیے اصول کہ جو فضائل میں سندن روایات جو ضعیف ہوتے ہیں، عموماً لوگ کہہ دیتے ہیں ضعیف حدیث ہے، ضعیف حدیث ہے، ادب کے خلاف جملے ہیں یہ۔ کبھی فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ضعیف نہیں ہو سکتا، یاد رکھ لیں۔ آقا علیہ السلام کے فرامین ہی اگر ضعیف ہوں تو نعوذ باللہ پھر کون سی چیز قوی ہو سکتی ہے؟ ہاں اس کی سند میں چونکہ جو روایات کرنے والے راوی حضرات ہوتے ہیں ان میں کوئی صاحب ثقہ ہوتے ہیں، کوئی صاحب عدل ہوتے ہیں، بہرحال وہ ایک علمی گفتگو ہو جائے گی۔ وہ روایات کرنے والوں کی وجہ سے اس کی جو چین ہے، جو کنیکشن ہے وہ کمزور ہو سکتا ہے۔ سند کی، حدیث کی جو سند ہوتی ہے وہ ضعیف ہوتی ہے، حدیث کبھی ضعیف نہیں ہوتی، یاد رکھیں۔ ان فیوچر کبھی ایسے حضرات سے آپ کا مقابلہ ہو بھی جائے تو ان سے سیدھی یہی بات کہہ دینا کہ حدیث کبھی ضعیف نہیں ہو سکتی، اس کی سند ضعیف ہوگی۔ بہرحال دونوں روایت ہم آپ کے سامنے بیان کر رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم ووفاتی خیر لکم تحدثون فیحدث لکم فَإِذَا أَنَا مِتُّ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ آقا علیہ السلام کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اب حدیث پاک کا مفہوم سمجھیے۔ آقا فرماتے ہیں حیاتی خیر لکم، میرا تمہارے درمیان باحیات رہنا یہ تمہارے لیے اچھا ہے، خیر ہے۔ بے شک وہ مقدس نفوس قدسیہ جن کو ہم صحابہ کہتے ہیں، کتنے خوش نصیب تھے وہ افراد جو چلتے پھرتے ہمارے آقا کا دیدار فرمایا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔
ان کی عظمتیں ہیں، ان کی رفعتیں ہیں، ان کی بلندیاں ہیں۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جن کے بارے میں خود رب العالمین ارشاد فرما رہا ہے۔ تو بہرحال آقا کیا فرما رہے ہیں؟ حیاتی خیر لکم، میرا تمہارے درمیان باحیات رہنا بھی خیر کا معاملہ ہے، اچھا۔ وَوَفَاتِي، ایک روایت میں ہے وَمَمَاتِي خیر لکم، میرا اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے خیر ہے۔ میں جب تک باحیات ہوں تمہارے درمیان مسائل درپیش ہوتے ہیں، جو کوئی بھی تم کو مسئلہ درپیش ہوگا وہ تم مجھ سے پوچھ لے سکو گے، یہ تو خیر ہے ہی ہے۔ اور علاوہ ازیں اس کے جو رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ان کا تشریف فرما ہونا کیوں کر خیر نہیں ہو سکتا ہے؟ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، جہاں فرمایا جا رہا ہے جہاں صالحین کا ذکر ہو وہاں رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ جن کا کلمہ پڑھ کر لوگ صالح بنتے ہیں ان کے وجود پر اللہ کتنی رحمتیں نازل نہیں فرما رہا ہوگا، جو ہیں ہی بذات خود رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بے شک حیاتی خیر لکم۔ آگے آقا ارشاد فرماتے ہیں وَوَفَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ وَمَمَاتِي خَيْرٌ لَكُمْ، میرا اس دنیا سے پردہ فرمانا بھی تمہارے لیے خیر ہے، کیوں؟ آگے وجہ ارشاد فرما دی گئی فَإِذَا أَنَا مِتُّ عُرِضَتْ عَلَيَّ أَعْمَالُكُمْ، جب میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں ظاہری طور پر آقا علیہ السلام آج بھی زندہ ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، عقیدہ سنبھال کر جائیں۔ آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب میں ظاہراً اس دنیا سے تشریف لے جاؤں تو ہوگا کیا؟ تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے۔ شان بصارت ہم آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ہم انسان کا ظاہری چہرہ دیکھ سکتے ہیں، لیکن آقا کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم اس انسان کے اچھے برے اعمال بھی دیکھ سکتے ہیں۔ گرچہ واقعے کو بعض حضرات موضوع بنانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عشق کبھی دلیل کا محتاج نہیں ہوتا، محبت کبھی دلیل کی محتاج نہیں ہوتی۔ جس سے محبت ہو جائے ارے اس کے عیب بھی خوبی نظر آنے لگتے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ محبتوں میں کمی ہے۔ دیٹس وائی لاجک کے گھوڑے دوڑائے جاتے ہیں، ہماری عقل یہ گوارا نہیں کر رہی۔ عقلی گھوڑے عشق میں نہیں دوڑائے جا سکتے، جہاں محبت ہوگی وہاں سر تسلیم خم ہی کیا جاتا ہے۔ حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا آقا سے فرما رہے ہیں، دریافت کر رہے ہیں، عرض کر رہے ہیں یا رسول اللہ کیا اس آسمان کے ستاروں کے برابر بھی کسی کی نیکیاں ہیں؟ آقا کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ہاں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی نیکیاں ہیں۔ ان کا خیال تھا کہ ممکن ہے حضور پاک علیہ السلام میرے والد حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نام لے لیں، لیکن آقا علیہ السلام نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا اسم مبارک لیا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا پھر عرض کرنے لگتی ہیں اگر عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی اتنی نیکیاں ہیں تو پھر میرے ابا جان کا کیا مسئلہ ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی یہ تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ جو غارِ ثور میں حضور پاک علیہ السلام کی معیت میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزار رہے ہیں۔ لا تحزن ان اللہ معنا، جن کے حق میں فرمایا جا رہا ہے، جن کی صحابیت کی قطعیت پر اللہ نے آیت نازل فرما رہا ہے، ان کی ایک نیکی یہ تمام نیکیوں کے برابر ہے۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب آقا کی شان بصارت تو دیکھیں نا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی کتنی نیکیاں ہیں وہ بھی جانتے ہیں، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی کتنی نیکیاں ہیں وہ بھی جانتے ہیں۔ اچھا نیکیاں کتنی ہیں جاننا تو ہو سکتا ہے، ہاں ہر لمحہ ساتھ ہر گھڑی رہتے ہیں، ممکن ہے پتہ چل جا رہا ہو، کہا جا سکتا تھا ہوگا بفرض محال ولو بالفرض، لیکن یہ تو نہیں بتایا جا سکتا نا کہ کس کی نیکیوں کا کیا معیار ہے، کتنی بلند ہیں، کس کی نیکیاں کتنی عظمت رکھنے والی ہیں۔ آقا علیہ السلام وہ بھی بیان فرما دے رہے ہیں کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی ایک نیکی یہ تمام نیکیوں پر بھاری ہے۔ یہ ہے آقا کی شان بصارت۔ آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ جب میں اس دنیا سے تشریف لے جاؤں تو میرے امتیوں کے اعمال مجھ پر پیش کیے جائیں گے، میں میرے امتیوں کے اعمال کو دیکھوں گا۔ کون ہے وہ جو یہ کہتے ہیں کہ آقا ہمارے اعمال سے باخبر نہیں؟ ہمارے آقا ہماری لی جانے والی ایک ایک سانس سے باخبر ہے، اور یہ کسی مولوی کے جملے نہیں۔ النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم،
اللہ اکبر، نبی پاک علیہ السلام مومنین کے جان پر ان سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ ہماری جانوں کے ہم صرف ذمہ دار ہیں، ہماری جان ہمارے پاس بطور تمانیت، بطور امانت رکھائی جا رہی ہے۔ ہماری ان جانوں کے آقا، ہماری ان جانوں کے مالک اگر کوئی ہیں تو وہ ہے ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آقا فرما رہے ہیں تمہارے اعمال مجھ پر پیش کیے جاتے ہیں، میں تمہارے اعمال کو دیکھتا ہوں۔ فَإِن رَأَيْتُ خَيْرًا حَمِدْتُ اللَّهَ وَإِن رَأَيْتُ شَرًّا استغفرت اللہ لکم۔ آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر میں تمہارے اعمال میں دیکھتا ہوں کوئی اچھائی مجھ کو نظر آتی ہے تو میں اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہوں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر تمہارے اعمال میں بحیثیت بشر ظاہر ہے، گناہ تو ہر کسی سے سرزد ہو ہی جاتے ہیں، جب تمہارے اعمال میں کچھ برائی دیکھتا ہوں تو اس پر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمہارے لیے استغفار کرتا ہوں، یعنی تمہارے ان گناہوں کی اللہ اکبر آقا معافی طلب کرتے ہیں۔ کیسے کریم آقا ہے، دنیا میں آئے ہیں تو ربی حبلی امتی فرما رہے ہیں، جوانی میں ہم امتیوں کو نہیں بھول رہے ہیں، براق پیش کیا جا رہا ہے، امتیوں کا خیال ستا رہا ہے کہ آج تو میرے لیے براق لایا گیا ہے۔ عالم ارواح میں، یا یوں کہیے لامکان پر رب العالمین کے حضور عالم ان سجت میں پہنچ جا رہے ہیں جہاں انسان کو اپنے آپے کا خیال نہیں رہتا، وہاں امتیوں کو نہیں بھول رہے ہیں۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جو فرمایا جا رہا ہے اللہ کی طرف سے، تو السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، امتیوں کو آقا یاد فرما رہے ہیں۔ حد تو یہ ہے کہ آقا اس دنیا سے ظاہراً پردہ فرما بھی رہے ہیں، تب بھی اس امتیوں کے گناہ پر اللہ کے حضور استغفار کر رہے ہیں۔ ایسے کریم آقا ہیں کہ جو اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہم امتیوں کو نہیں بھول رہے ہیں، اور ہم امتیوں کا حال یہ ہے کہ دنیا میں ہوتے ہوئے آقا کی نعمتیں جو اللہ کی طرف سے ہم کو عطا کی جا رہی ہیں بتصدق مصطفیٰ، وہ نعمتیں کھا کر آقا کا چرچا کرنے ہم کو گوارا نہیں ہے۔ اسی مسجد کا حال تو نہیں ہے نا، ہر مساجد کا حال ہے، ہر محلے کا یہی حال ہے۔ چند لمحات ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کے لیے بھی ہم ٹائم نہیں نکال پاتے، تو آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں۔ اسی طرح کی ایک اور روایت ہے، اب چونکہ تحصیل حاصل ہوگا اس لیے یہ سمجھ لیجئے کہ آقا علیہ السلام پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں، جیسے کہ ہتھیلی کو ہم دیکھتے ہیں ایسے آقا پوری کائنات کو دیکھ رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں۔ اب آقا علیہ السلام آگے ایک اور حدیث پاک ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج یوما فصلى على اہل احد صلاته على المسجد۔ کیا بیان کیا جا رہا ہے کہ رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم ایک وقت باہر تشریف لائے، اور جنگ احد میں جو شہداء کرام رضی اللہ عنہم اجمعین شہید ہو گئے تھے، ان پر آقا علیہ السلام نے نماز پڑھی۔ ظاہر ہے شہداء کے آقا علیہ السلام نے نماز ادا کی۔ ثم انصرف الى المنبر، پھر اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام ممبر کی طرف تشریف لائے۔ فقال انی فراتکم وانا شہید علیکم۔ اللہ اکبر۔ اب کیا آقا ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں تم سے پہلے تشریف لے جانے والا ہوں، تمہارے لیے میں وہاں جا کر تمہاری سہولیات میسر کرنے کا کام کرنے والا ہوں۔ وَأَنَا فَرْتُ لَكُمْ وَأَنَا شَهِيدٌ عَلَيْكُمْ۔ اتنا ہی نہیں، آگے آقا ارشاد فرما رہے ہیں میں تم پر شہید بھی ہوں۔ اب شہید کے کئی معنی آتے ہیں، میں تم پر گواہ ہوں، میں تمہارا دیکھنے والا ہوں، میں تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ وَإِنِّي، اب جو اصل ہم آپ کو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ آگے ہے، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن۔ اللہ اکبر۔ اچھا یہ سنداً ضعیف روایت بھی نہیں ہے، چاہے کسی بھی مکتب فکر کے عقائد و نظریات کے ماننے والے ہوں، سب اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں، چونکہ مسلم شریف کی حدیث پاک ہے اور بخاری شریف، یعنی بخاری اور مسلم دونوں کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے۔ حدیث نمبر بھی انٹرنیشنل سماعت کر لیجئے، 6426 حدیث نمبر ہے بخاری شریف کا۔ اب آقا کیا ارشاد فرما رہے ہیں، وَإِنِّي وَاللَّهِ لَأَنظُرُ إِلَىٰ حَوْضِي الْآن۔ اب اس پس منظر کو، اس سیناریو کو ذہن میں لانے کی کوشش کیجئے۔ جنگ احد ہوئی ہے، آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں، نماز پڑھی جا رہی ہے۔ کہاں ہو رہا ہے یہ؟ اسی دنیا میں ہو رہا ہے۔ آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، واللہ قسم بخدا، اللہ کی قسم،
انی لانظر، بے شک میں دیکھ رہا ہوں، الی حوضی، میرے حوض کوثر کی طرف، الآن، اب اسی دنیا میں رہتے ہوئے آقا علیہ السلام حوض کوثر کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ یہ ہے آقا کی شان بصیرت، شان بصارت، کہ دنیا میں ہوتے ہوئے حوض کوثر کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ حوض کوثر کہاں ہے؟ جنت کے قریب ہے، اور جنت کہاں ہے؟ عرش معلیٰ کے پاس۔ گویا کہ دنیا میں ہوتے ہوئے عرش معلیٰ کی طرف نگاہیں اٹھا کر آقا اپنے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ آگے ارشاد فرماتے ہیں، مزید طویل روایت ہے لیکن شان بصیرت بتانا اصل مقصد ہے، تو وہ سنتے چلے جائیے۔ اب آگے ایک اور روایت ہے، آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، روایت ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رأیناک تناولت شیئا فی مقامک ھذا ثم رأیناک کففت فقال، یعنی کہ صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ ہاتھ قریب کیے، کچھ لینے کی کوشش کرنا چاہ رہے تھے، پھر اس کے بعد آپ اپنا ہاتھ روک لیے۔ صحابہ پوچھ رہے ہیں، حضور پاک علیہ السلام ایک مرتبہ اس طرح کیے ہیں کہ ہاتھ بڑھائے ہیں، کچھ لے رہے ہیں، اس طرح کی کیفیت بنی ہے، پھر اس کے بعد آقا علیہ السلام اپنا دست اقدس واپس لے لیتے ہیں۔ صحابہ پوچھتے ہیں، ہم نے اس طرح سے آپ کو دیکھا۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں، فقال انی رأیت الجنہ، اللہ اکبر، آقا فرما رہے ہیں کہ میں نے جنت کو دیکھا، فتناولت، تو میں نے ارادہ کیا، منہا عنقودا، ایک خوشے کو نکالنے کا، یعنی انگور کی ٹہنی کہہ لیجئے، اس کو نکالنے کا میں نے ارادہ کیا۔ وَلَوْ أَخَذْتُهُ لَأَكَلْتُم مِّنْهُ مَا بَقِيَتِ الدُّنْيَا، اللہ اکبر، کیا فرما رہے ہیں، اگر میں وہ خوشہ لے لیتا، اگر وہ میں ٹہنی لے لیتا، تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے، پھر بھی وہ ختم نہ ہوتا۔ لیکن آقا علیہ السلام نے اس نعمت کو آخرت کے لیے ہی روکے رکھا۔ اب سوال یہ ہے، بتانا یہ چاہ رہے ہیں، جو تصرفات مصطفیٰ، جو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال اٹھاتے ہیں کہ آقا علیہ السلام تو محض پیغمبر تھے، حضور تو صرف پہنچانے والے تھے، آقا علیہ السلام کا کام تو شریعت پہنچانا تھا۔ ہم کہتے ہیں آقا علیہ السلام شارع علیہ السلام بھی تھے، آقا کی ملکیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ دے رکھا تھا۔ آقا جس کو جو چیز چاہتے حلال فرما دیتے، جس کو جو چیز چاہیں حرام قرار دے سکتے تھے۔ یہ آقا کو اللہ نے خود اختیارات عطا فرما رکھے تھے۔ تو عرض کیا کرنا ہے، آقا اسی دنیا میں ہے، دنیا میں رہتے ہوئے جنت کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ وہاں کی نعمت کو حاصل کرنے کا اختیار بھی رکھتے ہیں۔ دو عقیدے ہمارے یہاں صاف ہوتے جا رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام کی شان بصیرت دیکھتے چلے جائیے۔ آقا علیہ السلام امتیوں کے حال سے واقف ہیں۔ آقا علیہ السلام پوری کائنات کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام دنیا میں ہوتے ہوئے حوض کوثر کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کا مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ آقا علیہ السلام اب آگے دیکھیے کیا فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال هل ترون قبلتي ها هنا فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم إني لأراكم من وراء ظهري، اللہ اکبر۔ اس پر بھی کسی کا اختلاف نہیں ہو سکتا۔ بخاری شریف کی حدیث پاک ہے 418 حدیث نمبر۔ کیا کیا آقا علیہ السلام شان بصیرت دیکھتے چلے جائیے، اس مفہوم کو ذہن میں رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ہماری عام نگاہوں کی طرح آقا کی نگاہیں نہیں ہیں، یہ مفاہیم ذہن میں ہو تو اب دیکھیں کیا فرما رہے ہیں آقا، تم کو کیا لگتا ہے کہ میری نگاہیں صرف ادھر قبلے کی طرف ہیں؟ مفہوم عرض کر رہے ہیں عبارت پڑھنے کے بعد، هل ترون قبلتی ها هنا فواللہ، قسم بخدا فرما رہے ہیں آقا، صرف آقا ایسے بھی کہہ دے تو آقا کے اس قول پر کسی کو شک نہیں ہوتا، لیکن آقا قسم بخدا فرما رہے ہیں، فواللہ ما يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، اللہ اکبر۔ تم کیا سمجھتے ہو کہ یہ جو نگاہیں تم کو نظر آ رہی ہیں ہم صرف اسی سے دیکھتے ہیں؟ ارے اس سے تو ہو سکتا ہے جسم و جسمانیت دیکھی جا سکے، انسان کی ہیئت دیکھی جا سکے۔ آقا فرماتے ہیں فواللہ لا يخفى علی خشوعکم ولا رکوعکم، تم کیا سمجھتے ہو کہ تمہارا رکوع مجھ پر مخفی ہے؟ ارے رکوع تو رکوع رہا، تمہارا خشوع و خضوع بھی مجھ پر مخفی نہیں ہے، میں وہ بھی تمہاری خشوع خضوع کو بھی دیکھتا ہوں۔
اللہ اکبر۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی شان بصارت۔ کون بتا سکتا ہے؟ ہم نماز ادا کر رہے ہیں، ہمارا ذہن نہ جانے کئی 2500 طرف جا رہا ہوتا ہے، کیا ہم خشوع و خضوع سے نماز پڑھ بھی پاتے ہیں؟ نہیں، لیکن آقا علیہ السلام پر یہ بھی مخفی نہیں ہے، آقا ہماری باطنی چیز کو بھی دیکھ سکتے ہیں، بے شک باذن اللہ۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ از خود دیکھ سکتے ہیں، آقا علیہ السلام مختار کل بھلے ہی ہے، خود مختار نہیں ہے، تھوڑا سا باریک فرق ہے اس میں۔ یہ بھی بخاری شریف کی حدیث تھی۔ اب وقت اجازت نہیں دیتا، لیکن اتنا سمجھ لیں کہ آقا علیہ السلام امتیوں کے حال سے بھی واقف ہیں، یعنی آقا ہمارے اعمال کو بھی دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام پوری کائنات کو بھی دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام دنیا میں ہوتے ہوئے حوض کوثر کو بھی دیکھ رہے ہیں، آقا علیہ السلام دنیا میں ہوتے ہوئے جنت کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ قبروں پر جو عذاب ہو رہا تھا وہ واقعہ تو بڑا مشہور ہے، 2 ٹہنیاں توڑ کر آقا علیہ السلام نے قبر پر رکھ دی تو عذاب میں تخفیف ہو گئی۔ گویا کہ آقا علیہ السلام دنیا میں ہوتے ہوئے عالم برزخ میں میرے کس امتی پر کیا حال چل رہا ہے وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، کس کو عذاب مل رہا ہے، کس کو جزا مل رہی ہے۔ آقا کی شان بصارت، شان بصیرت یہ ہے کہ آقا وہ بھی دیکھ سکتے ہیں۔ ایسے ہی آقا علیہ السلام اسی دنیا میں ہوتے ہوئے ہم امتیوں کے نہ صرف ظاہر کو دیکھتے ہیں بلکہ ہمارے خشوع و خضوع کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہے آقا علیہ السلام کی شان بصارت، شان بصیرت کہ آقا علیہ السلام سے اور کوئی غیب کیا، آقا تم سے نہاں ہوں بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ معراج اس شان بصیرت کی، شان بصارت کی اعلیٰ مثال ہے کہ آقا معراج میں کسی دیکھی جانے والی چیز کو نہیں، لا یدرکہ الابصار جس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، ایسے ذات خداوند قدوس کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو ما زاغ البصر وما طغى فرمایا جا رہا ہے، حالانکہ آقا جھپک بھی نہیں رہے ہیں۔ یہاں لن ترانی کا مژدہ سنایا جا رہا ہے کہ موسیٰ ہمارے ایک تجلی کو تک نہیں دیکھ سکتے، وہاں پیارے مصطفیٰ کی شان بصارت کا عالم یہ ہے کہ ذات خداوند قدوس کو دیکھ کر آ رہے ہیں۔ تو آج کی اس محفل میں بس یہی عنوان آپ سبھی کو بتانا تھا کہ آقا علیہ السلام کی کیسی عظیم شان بصارت ہے کہ آقا کیا کچھ دیکھتے۔ سوالات کا اگر سلسلہ رکھتے ہیں تو مختصر سے چند سوالات آپ حضرات سے ہم کر لینا چاہیں گے۔ ابتدا میں ہم نے ایک بات آپ سبھی سے کہی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے جب مبعوث فرمایا، سورہ فتح کی 8ویں یا 7ویں آیت میں اللہ نے کچھ اوصاف کا ذکر کیا کہ آقا کو یہ چیزیں دے کر ہم بھیج رہے ہیں۔ وہ کتنے تھے اگر کوئی بتا سکتے ہیں تو؟ ماشاءاللہ 3 حضرات نے صحیح درست جواب دے دیا ہے۔ 3 چیزیں تھے، شاہد و مبشر و نذیر۔ شاہد خوشخبری سنانے والے، مبشر شاہد گواہ، مبشر خوشخبری سنانے والے، نذیر اور ڈرانے والے۔ ایک ہی سوال میں تمام حضرات نے درست جواب دیا ہے۔ باقی اگر کوئی بتا سکتے ہیں مفہوماً لفظ بلفظ نہ صحیح، آج ہم نے ایک ہی عنوان رکھا تھا، وہ عنوان کیا تھا؟ اگر کوئی بتا سکے تو بتا دیجیے۔ مفہوماً کوئی بھی بتا سکتے ہیں، بتا دیجیے۔ آپ بتا دیجیے۔ سبحان اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بصارت کہ آقا علیہ السلام، بالکل درست جواب ہے ماشاء اللہ سے۔ اچھا، حضور پاک علیہ السلام نے سوال کا قبر میں کیا ہو رہا تھا جو حضور پاک علیہ السلام نے دیکھا تھا؟ اگر کوئی بتا سکتا فرمائیے۔ عذاب ہو رہا تھا، بالکل درست جواب۔ تشریف لائیے میں سامنے۔ 2 قبروں پر عذاب ہو رہا تھا جو حضور پاک علیہ السلام دیکھ رہے ہیں۔ ایک مثال یہ دی گئی تھی کہ حضور پاک علیہ السلام پوری کائنات کو دیکھتے ہیں۔ کیسے دیکھتے ہیں؟ آقا نے خود مثال دیکھ۔ ماشاء اللہ، جی حضرت فرمائیے۔ دہلی میں دیکھنا آئیں گے لانے کے، بالکل درست جواب ہے ماشاء اللہ۔ آئے ہیں سب کو دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ مزید فضید جو حضرات جواب دیے ہیں بہت اچھی بات ہے، سبحان اللہ۔ اکتفی بہذا اليوم۔ اب جو حضرات انعام حاصل نہیں کر سکے انشاءاللہ 12 دن یہ محافل ہونے والے ہیں، روز تشریف لائیے انشاءاللہ العزیز، علم میں اضافہ ہوتا رہے گا۔ بالآخر مجلس کا کفارہ سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ونشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک ونستغفرک واتوب الیک۔
کوئی حضرات اگر نعت شریف جب تک پڑھنا چاہتے ہیں.